الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، آج کے دن ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہ 10 ذی الحجہ کا دن تاریخی حیثیت سے بہت ہی عجیب قسم کا دن ہے۔ 10 ذی الحجہ میں عید کی خوشی میں مست ہو کر کے پھرنے کا نام خالی نہیں ہے، بلکہ 10 ذی الحجہ کا دن ایک عظیم قسم کا پیغام اور سبق امت کے نام پر چھوڑتا ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ کا دن، اسی دن میں مسلمان اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے واسطے۔ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کی یادگار ہے۔ ہم لوگ اس واقعے کو سرسری نگاہ سے دیکھ کر پڑھ کر چلے جاتے ہیں، حال یہ ہے کہ اس واقعے کو دیکھنا ہے، پڑھنا سننا ہے اور اس کے ساتھ
ہمیں اپنی زندگی کو منطبق کرنا ہے، ملانا ہے کہ ایک ایسا واقعہ کہ جو آدمی کے رونگٹے کھڑے کر دے اگر اس کو سن لے، اور اتنا تاریخی واقعہ کہ جس کو قرآن میں جگہ دی گئی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس حکم پر عمل کرنے کو واجب قرار دیا گیا کہ اس واقعے کی ابتدا دیکھیں، اس کی انتہا دیکھیں۔ ایک 86 سال کا بوڑھا اپنی زندگی کے آخری دور میں رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد دے، ربی حبلی من الصالحین۔ 86 سال کی زندگی میں دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف خوشخبری نہیں سناتے بلکہ ایک بیٹے کو بھی عطا کر دیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد جب پیدائش ہوئی بیٹے کی تو اب اللہ تبارک و تعالی حکم کرتے ہیں کہ بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کے چلے آؤ۔ یہ ہم سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب اس جگہ پر ہم اپنی ذات کو لگاویں کہ میرے گھر پر بیٹا پیدا ہو اور اس خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کروں، اور مٹھائیاں تقسیم کرنے کے بعد ابھی یہ خوشی میرے دل میں لیے ہوئے ہوں کہ میرا وارث دنیا میں آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آوے کہ ماں اور بیٹے دونوں کو چٹیل میدان میں آپ چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ تو ایسا میدان تھا کہ جہاں کوئی بستی آنے جانے کا نام نہیں تھا۔ اگر ہم کو یوں کہیں جہاں روزانہ دن میں بستی ہو، جس جگہ پر ہم کھیتی کریں اور اس کھیتی میں بچے اور ماں کو چھوڑنے کا حکم آ جاوے تو ہم کیا کریں؟ اب وہ تو مکۃ المکرمہ جہاں اس وقت کوئی آباد نہیں تھا، اس جگہ پر چھوڑ کر چلے آئے۔ اماں سے کہا، اسماعیل کی اماں سے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میرے رب کا حکم ہے، میں اب اس سے آگے نہ پیچھے کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد دن گزرتے چلے گئے، دن مہینوں ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے پھر سال میں بدلے اور سال گزرتے چلے گئے۔ اب 12-13 سال کا ایک بیٹا، باپ جسے امیدیں لگائے بیٹھتا ہے کہ اب یہ بیٹے کو میں میرے کام میں لاؤں گا، میرے لیے سہارا بنے گا، میرا وارث بنے گا۔ اب حکم آیا کہ اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ آج کل ہم اپنی زندگی کے اس تصور میں آ جاویں کہ جس بیٹے کا میرے گھر میں جنم ہوا ہے وہ بیٹا 12-13 سال کا ہو جاوے تو میں کیا امیدیں لگاتا ہوں کہ جب بڑا ہو جائے گا، ہوشیار ہے، تو اس کو UK بھیج دیا جائے گا، کینیڈا بھیج دیا جائے گا، امریکہ بھیج دیا جائے گا اسٹوڈنٹ ویزا پر۔ وہاں جا کر کے وہ کچھ کرے گا اور پھر اپنی زندگی اور لائف کو سیٹ کرے گا، ہمیں وہاں پر بلائے گا، ہمارا سہارا بنے گا، ہمارا آنے جانے کا سامان بنے گا، بڑھاپے میں میری لاٹھی ہوگی، مجھے کچھ کما کر کے کھلائے گا۔ یہ دور، اب اس دور میں جب بندہ پہنچے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ملے کہ نہیں 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 نہیں، آپ کو تو اس کو ذبح کرنا ہے، کیا خیال ہو، کیا تصور ہو؟ ایک تاریخی حیثیت کے ساتھ اپنی زندگی کی اس حیثیت کو بھی جوڑ دیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بہترین انداز میں نقل کیا۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو میرے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ربی ھب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے پھر ایک بیٹے کی دعا کی، اللہ نے وہ بھی دے دیا۔
خیر اس واقعے کو قرآن نے ذکر کیا، لیکن اب اس کے بعد آج ہمیں بیٹوں کی قربانی، اپنی جان کی قربانی نہیں دینی ہے۔ قربانی کس بات کی دینی ہے اس تاریخ میں؟ کس کی قربانی ہم سب کو دینا ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کا پورا واقعہ توحید کا علم بردار ہے، وہ توحید کے امام ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی بات کا حکم دیا گیا جو ان سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، بیٹے کو ذبح کرنا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ کہ جب اسماعیل کو ذبح نہیں کروانا تھا تو حکم کیوں دیا؟ اور دیا تو دیا، پھر ذبح ہونے کیوں نہیں دیا؟ دو سوال۔ جب ذبح کروانا نہیں تھا، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اور دے تو دیا لیکن بعد میں ذبح ہونے سے روک لیا کیوں؟ یہ دو چیزیں۔ اصل میں دونوں چیزوں کا جواب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے قربانی کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا۔ اس نظام کو آنے والی دنیا کو بتلانا تھا، تو ایک قربانی کے سلسلے کو ایک جگہ دینی تھی، اس لیے حکم دیا گیا۔ اور روک کیوں لیا گیا؟ اب چھری چلنے کا نام نہیں لیتی، کیوں اس سے روکا گیا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی نسل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آنے والے تھے، ان کی پیری میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آنا تھا، تو اس واسطے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور کہا گیا کہ اب یہ نہیں، جنت سے دمب آئے گا، اس کی قربانی ہوگی۔ خیر، تو ہمیں آج اپنے بیٹوں کی قربانی نہیں دینی ہے کہ عید آ جاوے تو اپنے 12-13 سال کے بچے کو ذبح کر دو اللہ کے راستے میں، یہ قربانی نہیں۔ تو قربانی کس بات کی؟ قربانی مجھے دینی ہے وہ کہ فجر کی اذان ہو جاوے تو نیند کی قربانی دیتے ہوئے مجھے مسجد تک جانا ہے، اذان ہو جائے تو مجھے مسجد کا رخ پکڑنا ہے۔ اگر میں شادی کرتا ہوں تو شادی کے موقع پر مجھے میرے رب کا حکم دیکھنا ہے، ایک طرف ساری کائنات کے حکم اور ایک طرف میرے رب کا حکم۔ ایک طرف ساری کائنات کچھ بھی ٹپڑی کر دے، کوئی بھی اپنی باتیں رکھ دے، لیکن ایک طرف میرے رب کا حکم اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ حکم، اگر اس پیغام کے بعد اگر میں نے کسی کی زمین کو دبایا ہے تو اس کو دے دینا ہے، یہ میرے لیے حرام ہے۔ میں قربانی کرتے اس بات کو تازہ کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے جائز نہیں۔ اگر میں سود اور لانچ اور رشوت کے ذریعے اپنا کاروبار چلا رہا ہوں تو قربانی مجھے دینی ہے کہ حرام روزی میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، مجھے حلال کو جگہ دینا ہے، حرام کو نہیں دے سکتی۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، اس مقصد کو پیش نظر رکھنا ہے کہ آخر قربانی کیا کہتی ہے، کس بات کا حکم کرتی ہے، کیا میسج دے کر کے جا رہی ہے قربانی۔ یہ اصل چیز ہے کہ خالی ایک دن جانور کو ذبح کر دیا، خون بہا دیا، مسئلہ ختم نہیں۔ اس کے بعد زندگی میں اس سبق کو باقی رکھنا ہے کہ آج جانور کو ذبح کیا، میں کیوں کرتا ہوں، اس کو بار بار سوچیں۔ اس پر چھری چلے گی، کیوں چلتی ہے، کیوں میرے رب نے اس کا حکم دیا؟ تو سوچیں کہ یہاں تو میرے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے شریعت پر چلنا ہے۔ اس کی تعلیم قرآن دیتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر چیز، میری نماز، میری قربانی، سب کچھ میرے رب کے لیے۔ اس لیے کہ اسلام کا جو حکم ہے کہ آدمی دنیا میں آیا تب بھی کلمے کا حکم، کہ جس آدمی کا پہلا جملہ کلمہ ہے اور جس آدمی کا آخری کلام بھی کلمہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ان دو کے بیچ میں کی پوری زندگی شریعت کے مطابق، شریعت کے تحت، اس کے حکم کے تحت، میرے رب کے حکم کے تحت، یہ قربانی کی اصل تعلیم ہے۔ میرے بال شریعت کی تعلیم دیں، پوری دنیا دعوت دے رہی ہے کہ بھائی ایسے بال رکھو، پوری دنیا قربانی کے تحت مجھے حکم کو ذبح کرنا ہے کہ نہیں، میرے رب کا حکم ہے
چاہے ساری دنیا کچھ بھی کہیں، میں اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، آج دے دوں گا میں اس کی قربانی، کہ میری قربانی ہونے سے پہلے یا قربانی کے بعد فوراً میں اپنے بال کو کٹوا لوں گا کہ میرے رب کے حکم کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل قربانی۔ کچھ واقعے کے بعد دل اگر نہیں جاگا ہے تو ہمارے دل سوئے نہیں ہیں، ہمارے دل مر گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی انشاءاللہ نہیں نکل رہا ہے تو پھر علاج کی ضرورت ہے۔ بولو زور سے کہ انشاءاللہ ہم قربانی دے دیں گے اس بات کی، اللہ کی راہ میں، کہ نہیں ہو سکتا میرے نبی کے خلاف۔ یہ دعوت ہے اس بات کی۔ اگر پھر بھی میں نہیں مانتا تو میں قربانی کو خالی ایک طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہوں، ورنہ اصل جس کی قربانی کی ضرورت تھی وہ میں نہ ادا کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخدوم بنایا ہے، پوری کائنات اس کی خادم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سواری کی ضرورت پڑی تو جانور دیے، اگر جہاد میں جانے کی ضرورت پڑی تو جانور دیے، کھیتی کرنے کی ضرورت پڑے گی تو کھیت کے کام کے لیے جانور دیے، اب جہاں گوشت کھانے کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی جانور دیے کہ اس کا گوشت کھاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس مسلمانوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے کہ بس اس کو کاٹنا، اس کو کاٹ کر کے ختم کر دینا، نہیں، بلکہ انسان گوشت خور واقع ہوا ہے کہ اس کو کھانا ہے، کہ وہ کھائے گا گوشت۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں دنیا میں کہ جو جانور گوشت کو کھاتے ہیں ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، اور جو جانور گوشت کو نہیں کھاتے، گھاس چارہ کھاتے ہیں، بکری وغیرہ، ان کے دانت چپٹے ہوتے ہیں، نوکیلے نہیں ہوتے، تو وہ گوشت ان کو ہضم نہیں ہو سکتا بکریوں کو۔ اور جتنے لوگ گوشت سے اپنا گزارا کرتے ہیں، جتنے جانور، ان کو گھاس چارہ ہضم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ہاضمہ دونوں طرح کا بنایا ہے، تو اس حیثیت سے دانت بھی دو طرح کے دیے، چپٹے بھی دیے، نوکیلے بھی دیے، گوشت بھی کھا، سبزی بھی کھا، اور تیرا ہاضمہ بھی ایسا بنا ہے دونوں چیزیں ہضم ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حکم دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا نظام بنا ہے قدرت کا، اس حیثیت کے ساتھ ہمیں گوشت کھانے کا حکم ملا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیو دیا ہے۔ کیا جیو دیا کی بات کرتے ہیں؟ خود آدمی اپنے جیو دیا کو نہیں سنبھال سکتا، دوسرے کی بات چھوڑ دیں۔ آدمی پانی کا گلاس پیتا ہے، پانی کے گلاس کو اپنی زبان پر رکھتا ہے یا دودھ کا گلاس رکھتا ہے، پیتا ہے اس کو، تو کتنے جراثیم اس کی زبان پر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر جیو دیا کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ختم ہو گئے۔ ارے آدمی کے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، کیڑم ہوتے ہیں، کیڑم، تو وہ کیڑم بھی گولیوں کے ذریعے، یا تجھے کوئی وائرس ہوتا ہے تو اس کے ذریعے تو گولیاں کھاتا ہے تاکہ وہ وائرس ختم ہو جاوے، تو یہاں پر بھی تو جیو دیا کرتا ہے، کیوں گولیاں لیتا ہے، کیوں اس جراثیم کو ختم کرتا ہے؟ جیو دیا کا مسئلہ تو ادھر بھی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق ایک کے ساتھ متعین کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، آخری حدیث کہہ کر کے اپنی بات پوری کر دوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قربانی کے ایام میں جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے، چاہے صدقہ کریں، کچھ بھی کر دیں۔ یہ بڑی عجیب بات 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ آنے والی نسلیں یہ کہیں گی کہ صدقہ کر دیں تو کیسا، کسی کو یہ پیسے دے دیں تو کیسا۔ ایک جملے میں پوری بات قیامت تک کے لیے سمولی کہ بھائی آپ جانور کو ذبح کرنے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، یہ حکم دیا۔ جانور کو ذبح قربانی دینا۔ اب قربانی میں ایک درجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کھاوے، اپنا گوشت حلال ہے اس کے لیے، نیت قربانی کی ہو، لیکن کچھ چیزیں یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم تو 15 دن پہلے 10 دن پہلے گوشت کھانا بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ بچہ کہتا ہے امی جی کلیجی کھانا ہے، گردہ کھانا ہے، پائے کھانا ہے، تو اماں کہتی ہے، ابا کہتے ہیں بیٹا تھوڑے دن رک جانے، عید آ رہی ہے، کاٹ کے کھلائے، اپنا بکرا ہے، جو چاہیے لے لینا، تجھے جو چاہیے وہاں سے کاٹ کاٹ کر کے کھا لینا۔ میرے عزیزو، کچھ غربا حضرات ایسے بھی ہیں، بیچاروں کو سال بھر پائے کھانے کی نوبت نہیں آتی، کلیجی کھانے کی نوبت نہیں آتی، بھیجا کھانے کی نوبت نہیں آتی، سال بھر گزر جاتا ہے،
تو ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ کوئی غریب آیا یا کسی کے غریب کے گھر پر کہ آپ پائے لے لیجیے، آپ کلیجی کھائیے، آپ یہ کھائیں، یہ قربانی ہے۔ یہ اصل چیز ہے کہ آدمی کو اس کے سبق کو زندہ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی یہ بھی تو سبق دے۔ اب کلیجی کسی نے گھر میں نکال لی، کسی نے کہا کلیجی ہے تو کہنا کلیجی نے جو ہے تو لے جا، باقی چالو۔ یہ بھی کچھ چیزیں سیکھنے کے اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مکمل قربانی توحید کی دعوت دیتا ہے، توحید کا علم بردار ہے ہر جگہ پر کہ میرے رب کے خلاف میرا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ بس میرا جب بھی آج قربانی دے دی، اب میرے مرتے دم تک کوئی بھی کام میرے رب کے خلاف ہوگا میں اس کو نہیں کروں گا، میں تو میرا کام میرے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔